سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزنگ وائس۔ بزنگ وائس نے رمضان ٹرانسمیشن میں اپنا سلسلہ برکت رمضان کا آغاز کیا ہوا ہے الحمدللہ، جس میں ہم آپ کے سامنے مختلف شخصیت سے ملاقات کریں گے، مختلف سوالات کریں گے۔ آج 17 رمضان المبارک، رمضان کی بہاریں الحمدللہ دھوم مچاتی ہوئی جاری و ثانی ہے۔ وہ رمضان جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج 17 رمضان مبارک کی خاص اور اہم بات یہ کہ آج جنگ بدر، 17 رمضان مبارک میں جنگ بدر کا دن ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد ہوئی تھی اور فتح نصیب ہوئی تھی۔ آج کے دن کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے ایک اہم ہمارے دوست ہمارے محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جنگ بدر کے حوالے سے پس منظر و دیگر سوالات پہ گفتگو کریں گے، جس سے آپ کو جنگ بدر کے حوالے سے مختلف نالج میں اضافہ ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پیغام جائے گا کہ مسلمانوں کا جذبہ اور مسلمانوں کا احساس، مسلمان اس حوالے سے ہماری آنے والی نسلیں یہ جان سکیں گی کہ جنگ بدر کے حوالے سے کتنی کم تعداد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح غیب سے مدد فرما کر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ آج کے دن کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محسن، ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست محمد آصف قادری صاحب۔ ہم ان سے ملاقات کریں گے اور آج کے دن کے حوالے سے ان سے کلام کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل بزنگ وائس کو ٹائم دیا اور ٹائم نکال کر آج آپ ہمارے ساتھ اس ہمارے پروگرام برکت رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس بابرکت دن جو ہے وہ انوائٹ کیا اور اس بابرکت دن کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی جو ہے وہ سعادت آپ نے مجھے عطا فرمائی۔ دیکھنے والے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے خبردار رہ سکیں۔ ہماری نیو ویڈیو جو بھی ہو آپ اس سے اپڈیٹ سے خبردار رہ سکیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا۔ سلسلہ پروگرام کا آگے بڑھاتے ہوئے ہم آصف بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی آصف بھائی، سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے آپ سے کہ آج کے دن جنگ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیے، جنگ بدر جو کہ اسلامی تاریخ کی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ سب سے بڑی جنگ تھی کفار کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے یہ کہ جو کفار مکہ تھے، جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے، تو مختلف اوقات میں یہ ٹولیوں کی صورت میں مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس میں یہ ان کا مال اسباب بھی لوٹ لیا کرتے تھے اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی حوالے سے جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی دوران کسی ایک کافر کا بھی جو ہے وہ قتل ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس کے حوالے سے جو کفار مکہ تھے وہ بہت زیادہ غصے میں اور غیظ و غضب کے عالم میں تھے اور مسلمانوں سے جو ہے وہ جنگ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ یہ بھی بنا، اور اس کے علاوہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے مال تجارت اکٹھا کرنے کے بعد اس وقت حضرت سفیان جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کو اس کا جو ہے وہ نگران مقرر کیا اور ان کو ملک شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر یہ تجارت جو بھی وہاں پر کریں اور اس کا جو بھی ان کو منافع، ان کو پروفٹ جو ہے وہ حاصل ہو، تو وہ لا کر وہ سرداران مکہ کو جو ہے وہ دیں جو کفار مکہ تھے، اور وہ پھر اس پروفٹ اور اس پورے تجارت کے حوالے سے جو بھی ان کو پروفٹ گین ہوگا اس کو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی صورت میں جو ہے نا وہ استعمال کریں گے۔ تو اس پورے واقعے کے حوالے سے جب پیارا علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ نے جو ہے وہ ان جو قافلے لے کے جا رہے تھے ابو سفیان، تو اس قافلے کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بلا کر، جس میں مہاجرین بھی تھے جس میں انصار بھی تھے، تو ان کو بلا کر مشورہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ان کے اوپر
جو ہے وہ حملہ کریں اور ان سے جو ہے وہ جو بھی ہمیں مال غنیمت آئے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ خیر و برکت کا انشاءاللہ باعث ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی وہی جو ہے وہ نازل فرما چکا تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جب آپ وہاں پر جو ہے وہ کفار سے جنگ کریں گے، ان کا راستہ روکیں گے، تو وہ جو بھی مال تجارت، جو بھی اس میں مال غنیمت آئے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ سب کے لیے جو ہے وہ خیر و برکت ہوگی۔ پروگرام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں اور آصف بھائی سے جنگ بدر کے حوالے سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ سننے والے ناظرین، دیکھنے والے ناظرین کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ معلوماتی ویڈیو ہے، بہت زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہوگی، نہ صرف آپ بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ ویڈیو لازمی دکھائیے گا۔ اچھا آصف بھائی، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دشمنوں کی تعداد کتنی تھی؟ اصل میں دیکھیں اس حوالے سے یہ کہ کوئی جنگ کی تیاری سے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں نکلے تھے کہ ہم وہاں کسی بڑی جنگ کا جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، آپ نے صرف اس قافلے کو روکنا تھا اور اس سے جو ہے وہ مال غنیمت جمع کر کے لے کر آنا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ کہ بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام بھی تھے، اور جس وقت آپ نے صورتحال کا جائزہ لیا، جب جنگ کا سلسلہ ہوا اور یہ اطلاع ملی کہ جو ہے کفار مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ جنگ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ نے جب اپنے قافلے کے اوپر ایک نظر جو ہے وہ ڈالی تو اس میں یہ ہوا سلسلہ کہ آپ نے بچوں کو واپس کیا، ٹھیک ہے، اور باقی جو صحابہ کرام تھے آپ نے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کا ارادہ کیا۔ تو اس میں تقریباً 60 جو ہے وہ مہاجر صحابہ کرام تھے اور باقی جو تھے وہ انصار تھے، اور ان کی کل تعداد جو روایتوں میں آئی ہے وہ 313 تھی۔ اور دشمنوں کی تعداد، اور جو دشمن ہیں وہاں پر جو کفار مکہ تھے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اور جس میں جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ جنگی ساز و سامان سے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو ہر ایک جو وہاں پر سپاہی تھا وہ جو ہے وہ اسلحے سے لیس تھا، اور اس میں یہ کہ ایک پرتعیش دعوت کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا تھا، ہر رات کو کئی کئی اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، تو اس میں بڑے بڑے سرداران مکہ جو تھے وہ کفار وہ اس میں جو ہے وہ تھے۔ تو ان میں کچھ روایتوں میں تعداد 950 کی آئی ہے اور کچھ روایتوں میں جو ہے وہ 1000 کی تعداد ہے۔ کیا اس تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ساز و سامان، جو گھوڑے، جو اس وقت کے اونٹ جو استعمال ہوا کرتے تھے، تلواریں اور ڈیفنس کے لیے جو سامان استعمال ہوا کرتا تھا، تو کیا وہ اس کی بھی تعداد ان کے پاس زیادہ تھی مسلمانوں کی نسبتاً؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، مسلمانوں کے پاس تو یوں سمجھیے کہ کچھ جو ہے وہ ذرہیں تھیں، کچھ جو ہے وہ تلواریں تھیں، کچھ گھوڑے تھے، جبکہ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو 1000 جو مسلح لوگ تھے وہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ گھوڑے اور اونٹ اور جو ہے وہ ساز و سامان کی جو ہے وہ بے بہا وہاں پر جو ہے وہ کثرت تھی، کسی بھی حوالے سے جو ہے وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آصف بھائی، ابھی آپ نے بات میں سوال کے شروع میں کہا تھا کہ چھوٹے بچے، تو کیا اس میں بچوں کی تعداد جنگ میں بالکل بھی نہیں تھی، یا ایک تعداد سے مراد یہ کہ کیا 12 سال 14 سال 15 سال کے بچے بھی اس جنگ میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ 2 بچے تھے جن میں سے ایک حضرت معاذ اور ایک حضرت معوذ، یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ وہی جو ہے وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے ابو جہل کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر! کوئی کم و بیش ان کی عمر علماء کرام نے کتابوں میں تحریر فرمائی ہے؟ جو وہ 14 سے 15 سال کی جو ہے وہ عمر تھی، بالکل اللہ اکبر! اتنے چھوٹے بچے بھی اس جنگ میں شریک تھے، کیا جذبہ تھا اس وقت کے مسلمانوں کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ ہمارے پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا، مزید سوالات کی طرف چلتے ہیں، آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، جنگ بدر کے حوالے سے ابھی آپ نے مسلمانوں کی تعداد بتائی جو کم و بیش علماء کرام نے 313 بتائی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دشمنوں کی جانب سے جو ہے تعداد، بڑی تعداد بتائی، پھر ان کا ساز و سامان کے حوالے سے بتایا، گھوڑے، اونٹ، اور جو اس ٹائم میں ساز و سامان استعمال ہوا کرتے تھے تلوار کے ساتھ، مزید سامان، وہ مسلمانوں کے نسبت سے بہت زیادہ ان کے پاس ساز و سامان ایک بڑی تعداد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ بچوں کی تعداد کے حوالے سے کہا تھا کہ بچے بھی اس جنگ میں، تو کیا چھوٹے بچے بھی اس جنگ میں
شریک تھے جنگ بدر کے حوالے سے؟ جی بالکل زاد بھائی، اصل میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ بچے بھی جو ہے وہ ساتھ تھے، لیکن جب جنگ کا ماحول بننے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قافلے پر ایک نظر دوڑانے کے بعد بچوں کو جو ہے وہ وہاں سے روانہ کر دیا، لیکن دو بچے ایسے تھے جو کہ اس وقت جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو بھی جو ہے وہ جنگ میں شریک کیا جائے۔ اللہ، تو ان کی جو یہ جذبہ شہادت سے جو سرشاری تھی، جو ان کا جذبہ ایمانی تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ جو بچے تھے ان میں سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حضرت معاذ اور دوسرے ان کے بھائی حضرت معوذ، یہ دو بھائی تھے۔ تو ان کی عمریں اس ٹائم کتنی تھی جب انہوں نے جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر کے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے؟ تو اس ٹائم اس وقت میں ان کی عمریں کتنی تھی؟ تقریباً یوں سمجھ لیے بہت ہی چھوٹی ایج تھی، تقریباً 14-15 سال کے آس پاس۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کا جذبہ دیکھیے میرے ناظرین، کہ اس وقت 14 سے 15 سال کم و بیش بتائی جاتی ہے کہ ان کی بچوں کی عمریں، اور وہ جنگ بدر جو مسلمانوں کی وہ جنگ جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، جی بالکل، الحمدللہ، فتح نصیب ہوئی تھی، اور اس جنگ میں اتنے کم عمر بچوں نے مقصد یہ کہ جنگ میں حصہ لیا، اور جنگ میں کیا وہ شہادت نوش فرمائے تھے؟ نہیں، ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ جو مکے کا جو سب سے یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ جو ہے وہ وسیلہ، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا جنگ کا سلسلہ بنا، ابو جہل، جس نے بڑے بڑے سردار جو مکہ مکرمہ تھے ان کو تہش دلایا اور ان کو جنگ کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور پھر ان کو لے کر ساتھ آیا۔ تو یہ وہی ابو جہل تھا جو کہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھا، طاقتور تھا، غصے میں بھرا ہوا تھا، اور اس طاقتور کو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ چھوٹے دو بچے، ان کی طاقت، اور ایک جو کافر جس کی عمر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بالکل پکی عمر کے تھے وہ، تو جو ہے وہ کیا آپ موازنہ کریں گے ان کا آپس میں؟ لیکن کیونکہ ادھر بچوں کے دل میں جذبہ ایمانی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ تھا، اور ان کا یہ شوق تھا کہ ہم نے جو ہے وہ جنگ میں شرکت کرنی ہے اور جام شہادت جو ہے وہ نوش کرنا ہے، اور یہ وہی دو بچے تھے کہ جنہوں نے اس کافر ابو جہل کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ان بچوں کا جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے، دین کے کاموں میں عطا فرمائے، تاکہ ہم دین کی دھومیں مچا سکیں، دین اسلام کا پیغام ہر گھر میں پہنچا سکیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا، مزید سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے محسن محمد آصف قادری صاحب۔ مزید پروگرام کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہوئے آگے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، مزید سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے یہ ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہمیں چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس جنگ کے حوالے سے اور اس صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبے کے حوالے سے اپنے بچوں کو بتائیں، اور اس ویڈیو کو لازمی دکھائیں، کہ نہ کہ ادھر ادھر ٹائم وقف کرنے سے بہتر ہے۔ یہ دیکھیے، آپ نے سنا اس ویڈیو میں، ابھی دیکھا پچھلی باتوں میں، کہ کس طریقے سے چھوٹے بچوں نے جو 14-15 سال کم و بیش جن کی عمریں تھیں، کہ کیسے ان میں جو ہے وہ شہادت کا جذبہ، کیسے جنگ کا جذبہ تھا، کیا اصرار تھا، کیا الحمدللہ۔ میں تو اس وقت کے مسلمانوں کا جذبہ دیکھ کر کہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اچھا آصف بھائی، بڑی مشہور ہے ایک بات کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لائنیں اس جنگ کے حوالے سے کہ فلاں جو ہے دشمن یہاں گرے گا، فلاں دشمن یہاں گرے گا، اس حوالے سے کیا یہ بات حقائق پہ مبنی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پیارا علیہ السلام جنگ بدر سے ایک رات پہلے اپنے کچھ جانثاران کے ساتھ جو ہے وہ اس جنگ بدر کے میدان میں جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر باقاعدہ چھڑی لے کر آپ نے بتایا کہ فلاں کافر اس جگہ قتل ہوگا، فلاں کافر کی لاش اس جگہ گرے گی، فلاں کافر کو جو ہے وہ اس جگہ پر مارا جائے گا،
اور روایتوں میں آتا ہے کہ 1 انچ بھی جو ہے وہ جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، جس کا جہاں ارشاد فرمایا تھا وہ وہی قتل ہوا۔ اور اس میں ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ عرض کروں گا زاہد بھائی، کہ یہاں سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے جو علم غیب کا جو ہے وہ ہمیں ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ جنگ ہونے سے پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ کون کون قتل ہوگا اور کہاں کہاں قتل ہوگا۔ اچھا، یہ تو دشمنوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے سے بتا دیا۔ میں مسلمانوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی شہادتیں ہوئی تھی؟ جی بالکل۔ اور کس تعداد میں ہوئی تھی؟ جی بالکل، اس میں 14 جو ہے وہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، جن میں سے 6 جو ہے وہ مہاجر صحابہ کرام تھے، اور باقی 8 جو تھے وہ انصار جو ہے وہ صحابی تھے۔ اور اس میں سے جو 13 جو ہے وہ صحابی تھے ان کے مزار شریف جو ہے وہ بدر کے میدان میں ہی ہیں، اور باقی جو 1 صحابی تھے ان کا راستے میں جو ہے وہ وصال ہوا، تو پھر ان کے راستے میں جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ ان کا مزار شریف ہے، اور وہیں پر ہی پیارا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی جنگ بدر میں مال غنیمت جو ہے وہ جمع کیا تھا، وہاں پر آپ نے تمام صحابہ کرام میں وہ تقسیم فرمایا۔ آج کے دن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو یہ دن کس طرح منانا چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے آج کے دن کے حوالے سے؟ ہمارے سننے والے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں زاہد بھائی، جنگ بدر مسلمانوں کی دین اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ تھی، اور اس میں جو مسلمانوں نے اپنا جذبہ شو کیا، جو مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا بھروسہ شو کیا، جو مسلمانوں نے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا جو ثبوت دیا نا، اس کی تاریخ جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں، میں ناچیز جو ہے وہ اس حوالے سے کیا عرض کروں گا، بڑے بڑے جو ہے وہ محدثین نے اس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، تو جو پورے جنگ بدر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی کہ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ۔ یہ تعداد میٹر نہیں کرتی کہ یہاں آپ 313 تھے اور وہاں 1000 کی تعداد، یہاں آپ غیر مسلح تھے اور وہاں جو ہے وہ ہر شخص مسلح، تو تعداد میٹر نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ کا کامل بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک سچی لگن ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، چاہے کتنی ہی مشکلیں آئیں، چاہے کتنی پریشانیاں آئیں۔ دیکھیں، کوئی بھی منزل چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو، کبھی بھی مشکل اور پریشانیوں کے بغیر نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ ہر جو بھی کامیابی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہوا کرتی ہے، اور یہ اسٹرگل، اس سے بڑی اسٹرگل جو ہے وہ دین اسلام کی تاریخ میں جو ہے وہ مسلمانوں نے نہیں کی۔ سننے والے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام برکت رمضان میں الحمدللہ بزنگ وائز نے مختلف شخصیت سے ملاقات کا سلسلہ رکھا ہے، اور مختلف ٹاپکس کا سلسلہ آج 17 رمضان المبارک میں جو ہے وہ ہم محمد آصف قادری صاحب کے ساتھ موجود تھے، جن سے سوالات کرے جنگ بدر کے حوالے سے۔ ہمارے پروگراموں کو دیکھتے رہیے گا برکت رمضان، جس میں ہم آپ کو روزے کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل پہ کلام کریں گے اور ان کے سوالات کریں گے اور جوابات لیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ دعا گو ہیں کہ آج جو جنگ بدر کے ہم نے واقعات سنے، اللہ تعالی ہمیں بھی اصرار کا جذبہ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین پہ خوب عمل پیرا ہونے اور اس کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو یہ پروگرام لازمی دکھائیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ خبردار رہ سکیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔